ریاست کا کردار ماں کی طرح ہوتا ہے، لیکن کیا کوئی ماں ایسی بھی ہوتی ہے جو خود اپنی اولاد کا گلا گھونٹ ڈالے، یا خود انہیں حرام کی دعوت دے، یا گناہ کرنے کی ترغیب دلائے، خود اسے حرام کھلائے؟ کیا ایسی ماں کو کوئی ماں کہتا ہے؟ صد افسوس کہ ریاست پاکستان اس وقت ایک ایسی عورت کا کردار ادا کر رہی ہے جو عورت خود اپنی اولاد کو نہ صرف گناہ کی ترغیب دلاتی ہے بلکہ عملی طور پر ان کی تربیت کے ساتھ ساتھ انہیں پلیٹ فارم بھی مہیا کیے جاتے ہیں۔ کبھی شوبیز کو، فلم انڈسٹری کو ٹیکس فری زون قرار دیا جاتا ہے اور مساجد پر ٹیکس عائد کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ سینماز کھولے جاتے ہیں اور ان کے افتتاح پر باقاعدہ دعائیں کروائی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ نعوذ باللہ۔ اور بات یہیں تک موقوف نہیں، اب تو کچھ ڈرامہ سیریل کے اندر جو سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، باقاعدہ میاں بیوی کی شب زفاف کی رات، جسے آپ فرسٹ نائٹ آف میرج کہتے ہیں، شراب نوشی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ کس عمل کی ترغیب دلائی جا رہی ہے؟ ہاں، البتہ اپنے سر سے اتارنے کے لیے سکرین پر شراب نوشی حرام کا لیبل لگا دیا جاتا ہے کہ کل کلان کو کوئی ملا اٹھ کر پیمرا کو نوٹس نہ دے سکے، اس پر انگلی نہ اٹھائی جا سکے۔ قرآن کی سورہ نور سن لیں، اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں فحاشی کو عام کیا جائے، مفہوم بیان کر رہا ہوں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اور اگر اللہ رحمان نہ ہوتا، اللہ کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو تم لوگ اس کا مزہ چکھتے، یعنی اگر ان کی رحمت نہ ہوتی درمیان میں، ابھی آگ لگ جاتی دونوں جہان میں۔ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت العالمینی کا صدقہ ہے کہ تم پر پتھر نہیں برس رہے، لیکن پاکستانی عوام خاموش تماشائی دیکھ رہی ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے فحاشی کو عام کیا جا رہا ہے، آپ کی اولاد کی زندگیاں تباہ کی جا رہی ہیں۔ کیا کچھ دکھایا جا رہا ہے پاکستانی ڈرامہ سیریل کے اندر؟ ایکسٹرا میرٹل افیئرز، بیوی شادی شدہ ہے تو اسے کوئی اور شوہر پسند ہے، شوہر شادی شدہ ہے تو اسے اپنی سالی پسند ہے، بہو کا سسر کے ساتھ، یعنی صرف افیئرز دکھائے جا رہے ہیں۔ فحاشی کے علاوہ ان کے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس پر پاکستانی عوام صرف خاموش تماشائی ہے۔ نگی چادر تان کے سوں گئے، مالک چور پچھاڑ کے سوں گئے، لٹن والے رج کے لٹیا، جاگن والے جان کے سوں گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز آپ کی حیا، آپ کی تہذیب اور آپ کا ایمان ہے، لیکن اغیار یہی چاہتا ہے، بہتر ہے ان شیروں کو سکھا دے رمے آہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ۔ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پر رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ اقبال کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں ان شیروں کو ہرن کی چال سکھا دو، انہیں مت بتاؤ کہ حضرت خالد ابن ولید نے میدان جنگ میں کتنی تلواریں توڑی تھی۔ عمر بن خطاب کون تھے؟ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کون تھے؟ امام حسین کی تعلیمات زندگی کیا تھے؟ تیغ بحر عزت دین است و بست، مقصد یو حفظ و عین است و بست۔ جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو، بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خیرمند تم ہو۔ ہاتھ بے زور ہے الہات سے خوگر ہے، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے۔ اللہ مسلمانوں کی حالت زار پہ اپنا فضل فرمائے۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو ورنہ تمہارا شرازہ بکھر چکا ہے۔ سلام پہنچے۔